تو اس میں نا اللہ تعالیٰ نے نا مظاہر مومنوں کی بات ہو رہی ہے. پہلے ایمان والے امن کہہ کے پھر ان کی کمزوریاں بھی ہیں. پھر 3 دفعہ یہ آیت پھر دوبارہ یہ آیت امن کا پھر وہی من نظر آ رہا ہے کافی زیادہ کمزوری ہیں. اور ساتھ میں نا پھر اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ ابھی دوبارہ بیچ میں نقطہ کلیئر ہو گیا کہ وہ شکر گزاری کی بات یاد دلائی ہے. لیکن وہ آیت کا ظاہر ہو رہا تھا کہ یعنی کہ اس کا نا وہ جتلانا کے معنوں میں سینس کے لفظ میں آ رہا تھا. تو وہ باہر کلیئر ہو گیا. تو اس طرح کیا انسانوں کے رویوں میں جیسے اگر ڈیلنگ ہوتی ہے کوئی تو اس کو جتلایا جا سکتا ہے. تب جیسے منع کیا ہے نا عام طور پہ کہ کوئی کسی اگر نیکی کی ہے. ہاں وہ اصل میں جو میں نے کی ہے اس پر تو جتلانے میں مسائل ہیں. لیکن اگر کسی نے کی ہے تو اس کا احساس ضرور دلانا چاہیے کہ تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے, اس نے تمہارے ساتھ یہ مہربانیاں کی ہوئی ہیں کسی اور کی. یعنی اپنے حوالے سے بات کرنا جو ہے اس میں مسائل ہیں, مشکلات ہیں, اور بعض اوقات یہ نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر سلیقے سے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہاں پازیٹیو ہوگا, وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے مجھ پر احسان چڑھایا جا رہا ہے, اس طرح کی بات نہ ہو. لیکن اگر کسی اور نے کی ہوئی ہے تو وہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. تو میں تو اپنے گھر میں عام طور پر اس کو استعمال کرتا ہوں کہ کسی اور کا ذکر کر کے کہ فلاں نے اس طرح کیا ہے, دیکھیں اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو مقصد یہ کہنے کا ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو یہ خیال دلایا جائے کہ بھئی جس نے مہربانی کی ہے, جس نے اچھا رویہ اختیار کیا ہے, اس کے حقوق ہیں, اس کو ادا کیا جائے. 2 نقطے میرے ذہن میں ہیں. ایک تو یہاں پہ پورے رکوع میں ایسے لگ رہا ہے کہ ایک مسلمانوں کے اندر بہت کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں. حالانکہ ہم پچھلے رکوع میں پڑھ رہے ہیں, جنگ بدر میں بھی دیکھا کہ مسلمانوں نے بڑی جو ہے وہ جمع بندی سے لڑے اور پھر اللہ کی مدد بھی آئی اور مارکا بہت بڑا ہوا. تو اس کے فوراً بعد اس پورے رکوع میں ایسے بھی لگتا ہے, شاید میں درست نہ ہوں, لیکن کہ اللہ تعالیٰ ایک خلاصہ کرتے نظر آ رہا ہے پورے رکوع میں مومنوں سے, اور انہیں کو بھی مخاطب کیا ہوا ہے, اور کچھ کمزوریاں اشارہ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کیا ایسی کمزوریاں تھیں جو بعد میں سامنے آئی؟ اس پر نا مولانا اصلاحی نے بڑا اچھا یہ جو سوال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو واضح کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کو پسند نہیں کیا کہ جو اچھے صحابہ ہیں اور مخلص ساتھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کو الگ کر کے بات کی جائے. یعنی اگر اس میں ایک جملہ ڈال دیا جائے کہ جو اچھے لوگ ہیں, جو نیک لوگ ہیں, جو صحیح حقوق ادا کر رہے ہیں, ان کے علاوہ میں باقیوں کی بات کر رہا ہوں, تو وہ کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے اس کو بیان کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے لوگوں کا, اور ایک اجتماعی بات کر کے ان کمزور مسلمانوں کو مخاطب بنایا ہے کہ جو وہاں تھے اور وہ بڑی تعداد میں نہیں تھے, ان کے اثرات تھے. لیکن یہ کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس حالت میں تھی جو یہاں تاثر ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے اس کو واضح کیا مولانا اصلاحی نے نا اپنی تفسیر میں کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے تاکہ لوگ ٹھیک ہو جائیں اور کسی کی نشاندہی نہ کی جائے, کسی کو الگ سے بیان نہ کیا جائے. دوسرا جو ہے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ظالموں کو وہ خاص طور پہ وہ اس لپیٹ میں نہیں آئیں گے, باقی سب بھی آ سکتے ہیں. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کا یہ قانون ایسا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ آپ پیغمبروں کی لائف کو دیکھیں گے, اس میں ان کو اور ان کے ایمان والوں کو نکال کے باقی ظالموں پہ فتنہ آتا ہے, باقی ظالموں پہ عذاب آ جاتا ہے اللہ کا. تو یہاں پہ تو یہ ظلم کس معنوں میں ہے؟
दूसरा ये कि यहाँ पे वो कानून किस तरह अप्लाई होगा? नहीं, पहला तो जो जुल्म का लफ्ज़ है उसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने हक़ को कबूल नहीं किया या हक़ के तकाज़े पूरे नहीं किए, तो जुल्म से मुराद ये है। और या जो फितना पैदा कर रहे हैं, जो मसाइल पैदा कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, जंग की आग भड़काना चाहते हैं, जैसे कुरान मजीद ने जो उस वक्त के हालात को बयान किया है। बाकी रह गई ये बात कि भाई जो लोग नेक हैं, सही हैं, उनका अंजाम अलग होना चाहिए और इनका अंजाम अलग होना चाहिए। नहीं, इसमें दुनिया में हैं मसाइल। मैं कुछ मिसालें देता हूँ। मतलब जिन कौमों पर अजाब आए पीछे, उनमें बच्चे भी थे, उनमें औरतें भी थी जो मारे गए। तो मतलब ये है कि दुनिया में अगर अल्लाह ताला सज़ा नाफिज करें तो फिर उसमें और ये भी हो सकता है कि उनमें ऐसे लोग भी हों कि जो अगर इतना ज़्यादा तशद्दुद ना हो, इतना ज़्यादा जुल्म ना हो, तो उनके लिए शायद रास्ता भी खुल जाए ईमान लाने का। क्योंकि हमें सूरह तौबा में जाके मालूम होता है कि जब कुरान मजीद ने ये ऐलान किया कि अब तमाम काफिर मार दिए जाएंगे, तब भी ये कहा कि अगर कोई बंदा कहे कि जी मुझ तक तो बात पहुंची नहीं है, तो उसको मदीने में रखा जाए, उसको बात बताई जाए, फिर उसको वापस जाने दिया जाए। तो मतलब ये कि इसका इम्कान मौजूद होता है कि बाज़ औक़ात बंदा किसी ज़ाहिरी सबब के तहत हक़ को कबूल नहीं कर पा रहा, हालांकि वो दिल से इसका अंदर इम्कानात थे कि वो हक़ को कबूल कर ले। तो इस वजह से ये दुनिया के एतबार से ये बात कही गई है। बाकी जब हिजरत का फ़ैसला होगा तो ये लोग जो साथी बने हुए हैं, मुनाफिकीन हैं मिसाल के तौर पर, या कमज़ोर, बहुत कमज़ोर मुसलमान हैं, डरे हुए हैं और ऐसी बात करना चाहते हैं कि जिसके नतीजे में तो ये मारे जाएंगे साथ। फिर रियायत, इसी तरह तीसरी मिसाल मैं अर्ज़ करूँ कि कुरान मजीद ने ये बयान कर दिया कि जो हिजरत करके नहीं आ रहे, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुसलमान हो गए, वो हिजरत करके नहीं आ रहे, अगर हमने मुसलमानों ने हमला किया तो फिर फ़र्क नहीं किया जाएगा, मार दिए जाएंगे साथ। तो इस वजह से उन इलाक़ों में जहाँ फर्ज समझ कर रहा है, हाँ ठीक है, वो भी ठीक, जिम्मेदारी फर्ज समझ कर रहा है। तो यार वैसे खुद के लिए कमा रहा है, वैसे कुछ ही मतलब काम है, तो ज़ाहिर फिर तो वो और चीज़ हो जाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन ये कि वो अल्लाह की यानी नमाज से गाफिल नहीं होने देना चाहिए अपने आप को। बेशक वो दुनिया में रोज़ी कमाना भी मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, अपने बच्चों को पालना भी मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं बनना चाहिए कि नमाज मेरी ज़िंदगी से गायब हो जाए, मस्जिद की हाज़िरी गायब हो जाए, ये नहीं नतीजा निकलना चाहिए। मैं आजकल वो फाज़िली साहब की चीज़ भी देख रहा था, वो जो आपको किताब मैंने दी थी, और उनकी सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब को आप जानते हो, वो कुरान याद पे लिखते रहते हैं, उनकी किताब मुझे भेजी किसी ने, तो उन पे उनका जो तकरीज़ है, ये मुकदमा है आपको 50 सफ़े का, तो उसमें मैंने तो उनकी अपनी किताब जो है वो मुस्लिम फ़िक्र की कुरानी जिहाद, उसके अंदर भी ये नुक्ता उन्होंने उठाया कि जो फ़लसफ़ा कलाम मुस्लिम रवायत के अंदर आया है, तो ये जो मसाइल आए हैं, बुनियादी मसला ये था कि वो जो टर्म्स थी फ़लसफ़े की, इस्तिलाहात थी, अरिस्टोटल एंड प्लेटो से ली गई थी या यूनानी फ़लसफ़े से ली गई थी, वो जिस दौर में या जिस वर्ल्ड व्यू में वो क्रिएट हुई, जिस जहन ने वो बनाई, तो जब कुरान नाज़िल हुआ तो कुरान ने जब खुदा का तारुफ कराया उसकी ज़ात और सिफ़ात का, तो कुरान ने और तरह के अल्फाज में, तो उनका ये बुनियादी नुक्ता ये है कि ये जो इस्तिलाहात हमने उनकी ले ली, तो लेकर हमने जो बात की तो उससे मसाइल पैदा हुए, तो कुरान की इस्तिलाहात ले ली। तो मुझे ये बात को पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं लगती कि क्या फिर हम फिर उनके साथ गुफ्तगू किस बुनियाद पर करेंगे।
اگر ہم وہ ٹرمز کو ختم کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہم قرآن کی ٹرم سے آپ سے بات کریں گے, تو ہم کیسے ان سے کر سکتے ہیں بات؟ تو ان کی یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیا محض یہ ٹرمز کا مسئلہ ہے کہ جی بس اصلاحات اگر تبدیل ہو جاتی تو یہ معاملے نہ بنتے؟ نہیں, اگر تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کانسیپٹس وہاں سے لیے, اصطلاحات کے لفظ سے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کانسیپٹس وہاں سے لیے ہیں اور قرآن مجید کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی ہدایت کو ان کانسیپٹس کی موافقت میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے. تو یہ اعتراض ان کا ٹھیک ہے, یعنی یہ تنقید ٹھیک ہے ان کی, جو ہماری فلسفے کی ہسٹری ہے اسلام کی, اس میں یہ پرابلم مجھے نظر آتا ہے. اور یہ وہ اکیلے نہیں ہیں, اور لوگ بھی اس کو بیان کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اسی کو بیان کرتے ہیں, اقبال بھی اسی کو بیان کرتا ہے. اس سے علاوہ امام غزالی نے بھی یہی تنقید کی ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جب ان سے بات کریں گے تو پھر ان کی زبان میں بات کریں گے, یہ ضرورت اپنی جگہ پر ہے. اسی لیے ہمارے بہت سارے علماء نے ان چیزوں کو سیکھا, ان کو پڑھا اور ان کی زبان میں بات بھی کی. مولانا فراہی نے جو کتاب لکھی ہے حجج القرآن, اس میں انہوں نے اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کا جو طریقہ استدلال ہے وہ اور یونانیوں کا یا منطقیوں کا جو طریقہ استدلال ہے یہ فرق ہے اور یہ مختلف ہیں دونوں. اچھا, اس سے پہلے ابن تیمیہ بھی یہ بات کر چکے ہیں کتاب الرد علی المنطقین. تو یہ ہمارے ہاں یہ احساس پایا جاتا ہے اور ہر زمانے میں لوگوں کے ہاں اس کے بیان کرنے والے موجود ہیں. تو دونوں باتوں کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بھئی ہم جب ان سے بات کریں گے تو اب تو خیر وہ اصطلاحات بھی ڈسکارڈڈ ہو گئی ہیں جو یونانیوں کی تھی, اب تو بالکل نئی اصطلاحات وجود میں آ رہی ہیں. وہی مسئلہ آج کے دور کا پیش ہو گیا, پھر درپیش ہے. تو اس وجہ سے یہ ان کے علوم کو سیکھنا پڑے گا, اس کو کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن مجید نے جو آرگیومنٹ کا طریقہ اختیار کیا وہ ہے کیا, اور وہ ان سے کہاں مختلف ہے, اور اصل اختلاف قرآن مجید کا ان لوگوں سے کیا ہے. اس میں جو ہمارے متکلمین ہیں, خاص طور پر معتزلہ اور پھر اشاعرہ, ان کے ہاں یہ غلطی پائی جاتی ہے. پھر ہمارے ہاں بھی اقبال کے ہاں یہ غلطی پائی جاتی ہے. پھر غلام پرویز, سر سید احمد خان, یہ بہت نمایاں مثالیں ہیں اس کی غلطی کی. پھر مولانا وحید الدین خان, پھر غامدی صاحب. تو کہ کچھ معیارات جو ادھر سے آئے ہیں ان معیارات کو قبول کر لیا گیا ہے. تو اس کی ضرورت ہے کہ کیا وہ واقعی حقیقی معیارات ہیں یا وہ وقتی معیارات ہیں جو ایک کلچر سے پیدا ہوئے. تو اس کو ممتاز کرنا, ممیز کر کے پھر بات کرنا یہ ضروری ہے. تو دونوں چیزوں کی اپنی اپنی جگہ پر وہ ہے. تو ہم یعنی جب استدلال کریں گے, میں آپ سے اگر گفتگو کر رہا ہوں تو جب تک ہمارا استدلال ایک جیسا نہیں ہوگا تو آپ میری بات کیسے مانیں گے؟ کیا ویسٹ سے بات کرنے کے لیے ہم کیا انہیں پہلے یہ قائل کریں گے کہ آپ یہ والا استدلال اپنائیں جو قرآن نے اپنایا؟ نہیں, ہم یہ کریں گے کہ آپ کے استدلال کی غلطی کیا ہے. صحیح. ہم ان سے یہ بات کریں گے جب ہم ان کا استدلال سیکھ لیں گے نا اچھی طرح سے, تو قرآن کی روشنی میں اس کو کریں تو پھر ہم یہ بات ان سے کریں گے کہ جی ہاں کہ آپ کی یہ بات یہ معیار ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے حقیقت تک پہنچنے کا, اس سے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہم ان سے یہ بات کریں گے. میں بچوں سے جب کلاس میں کوئی بچہ ہوتا ہے نا, کوئی سوال کرتا ہے جی میں خدا کو نہیں مانتا جیسے, تو میں اسے سوال یہ کرتا ہوں کہ پہلے ہم یہ طے کریں گے کہ کسی بھی حقیقت کو مانا کیسے جاتا ہے. تو پہلے تم وہ بتاؤ نا کہ کسی بھی حقیقت کو ماننے کا طریقہ کیا ہے.
پھر انکار کرے پھر آگے پھر اس کو جڑے اج کل وہ ہم سے بحث کر رہے تھے جب بعد مشاہدہ ہاں وہ مطلب پہلے تو وہ اس کو بات کریں گے نا کہ بھئی تم مانتے کس طرح ہو. کیونکہ یہ جو ہے نا زندگی کے بارے میں ظاہر ہے ہم ایک مذہب پر ہیں اور کچھ حقیقتوں کو مان کے جی رہے ہیں, تو میں نیوٹرلٹی کا بالکل قائل نہیں ہوں. یہ تو میرے خیال سے ممکن ہی نہیں ہاں ہے کہ انسان اس اور زیرو پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے بات کی جائے, نہیں یہ کوئی بات نہیں. مطلب یہ کہ میں بچوں سے سوال کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار میری بات سنو, ایک مرد اور ایک عورت کو تم باپ اور ماں مانتے ہو, کیا زندگی کے کسی مرحلے پر یہ سوچ سکتے ہو کہ ذرا تحقیق تو کی جائے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں بھی یا نہیں؟ ہم مان کر جی رہے ہوتے ہیں اور یہی صحیح طریقہ ہے. جو اعتراض کرے گا نا, آ کے کہے گا کہ نہیں یہ تمہارا باپ نہیں ہے, تمہاری ماں نہیں ہے, اس کو دلیل دینے دیں. وہ کیا دلیل دیتا ہے؟ میں کیوں سوچنے لگ جاؤں؟ یہ کوئی انسانی طریقہ ہے کہ میں سوچنے لگ جاؤں بیٹھ کے, زیرو پوائنٹ پہ چلا جاؤں کہ نہیں میرا کوئی والدین نہیں ہے اور اب میں تحقیق کروں گا میرے والدین کون ہیں؟ یہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں جہاں ہوں وہاں سے شروع کروں گا. اس لیے میں تو کسی ہندو کو یہ نہیں کہوں گا کہ پہلے تم نیوٹرل ہو جاؤ پھر بات کرتے ہیں. نہیں, تم ہندو ہو, کہو کہ میں ہندو ہوں, اب میں اعتراض کرتا ہوں تمہارے مذہب کے اوپر, تم اس کا جواب دو. تو جو ملحد ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں, تو کیا وہ اس پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہاں, وہ اس پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. غلطی اصل میں یہ ہے کہ وہ زیرو پوائنٹ پر چلے گئے. جس طرح لیکن وہ پھر بھی وہ صرف دعویٰ ہی ایسے لگتا ہے. ہاں ظاہر ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ اکثر کیسز میں وہ فراڈ ہے. جی یہی ہے, مطلب وہ یہی چیز ہے کہ وہ انفلوئنس ہے. ظاہر ہے ہر زمانے کی دانش جو ہے وہ اثر انداز تو ہوتی ہے نا. اچھا, تو کیا کوئی ایسی بہت طاقتور آواز آپ دیکھتے ہیں مسلم امہ کے اندر کے مسلم دنیا کے اندر نہیں کہ جس نے واقعی ویسٹ کی استدلال کی غلطی کو واضح کیا؟ جزوی طور پر تو ہے, جزوی طور پر تو ہے, کلی طور پر کوئی بڑی آواز نہیں ہے میرے مطالعے میں. نہیں ہو سکتا کوئی ہو, لیکن جہاں تک اردو اور عربی لکھنے والے لوگ ہیں ان کی حد تک تو میرے علم میں نہیں ہے کوئی اتنی آواز بڑی. لیکن جزوی طور پر ہے. اقبال نے بعض اچھی تنقیدیں کی ہیں, غزالی نے اچھی تنقیدیں کی ہیں, ابن تیمیہ کی ہیں, شاہ ولی اللہ صاحب نے اچھی تنقیدیں کی ہوئی ہیں, تو وہ ہے. شاہ صاحب نے تو یونانی فکر کر جی لیکن جو آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ چیزیں مغرب کی قبول کر لیں, تو یہ تعامل جو ہے, انٹریکشن جو تہذیبوں کے مابین ہوتا ہے, یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. یہ تو ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہنا ہے کہ کلچرز ایک دوسرے کی چیزیں لیتے رہتے. تو اس میں یعنی کیا وجہ ہے کہ وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو لے لی گئی ہیں وہ اصل میں غلط چیزیں لے لی گئی ہیں, یا یہ کہ نہیں, یوں نہیں ہے کہ غلط چیزوں یعنی اس کے اوپر غلط کا لیبل لگا دیں ہم, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس سے کچھ نتائج ایسے نکل آتے ہیں یا نکلے ہیں کہ جو ناقابل قبول ہیں. ایکچولی جو لوگ متاثر ہوتے ہیں کسی بھی چیز سے, اگر وہ صاحب خیر ہوں, مخلص ہوں, وہ بات اس میں کوئی جان ہوگی, کوئی بات ہوگی اس میں. مثال کے طور پر دیکھیں, مغرب نے بہت بڑا تصور پیش کیا ہے انسانی حقوق کا, اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے.
تو انسانی حقوق اپنی جگہ پر خیر تو ہے نا، یعنی وہ کوئی شر تھوڑی ہے، لیکن وہ جس فلسفی کی بنیاد پر وہ طے کیے گئے ہیں حقوق اور جن مقاصد کو سامنے رکھ کے کیے گئے ہیں، وہ اس میں دین کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اثر انداز ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ جو وہاں کی پارلیمنٹ ہے یا جو ویسٹرن ممالک ہے جو قانون سازی کرتے ہیں، تو تب وہ واقعی کیا نیوٹرل پوزیشن میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے کسی مذہب کی بنیاد پر کوئی قانون نہیں بنا رہے، بلکہ بس لوگوں کی اکثریت پہ جیسے ہم سوچتے ہیں، کیا وہ واقعی نیوٹرل پوزیشن میں جا کے ہی قانون سازی کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ دعویٰ بھی نہیں کرتے نیوٹرل ہونے کا، وہ تو ہیومنسٹ ہیں واضح طور پر، اور اسی وہ کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کی فلاح مقصود ہے، یعنی انسانی بنیادوں پہ انسانی بنیادوں پہ کر رہے ہیں، تو وہ نیوٹرل ہونے کی تو بات وہ کر بھی نہیں رہے۔ البتہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ اس کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بات بھی نیوٹرل ہونے کے خلاف ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ بھی سیاست میں مذہب کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے یا اجتماع میں، تو یہ کون سا وہ ہے نیوٹرل ہونا ہے؟ نیوٹرل ہونے کا لفظ میرا خیال ہے ایک ہی معنی میں ہم بولتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھی میں تمہاری بات کھلے دل سے سنوں گا، ورنہ اس کا کوئی مطلب نہیں۔